میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں دیٹ ہاؤ کرسمس از میڈ اے سیکولر فیسٹیول۔ کرسمس جو مسیحوں کا تہوار ہے، اس کو کیسے کوشش کی گئی کہ اس میں سے یسوع کو نکال دیا جائے، اس کو ایک سیکولر فیسٹیول کے طور پر کیسے منایا جانا شروع کیا گیا۔ کرسمس روایتی طور پر یسوع کی پیدائش کو منانے والے مسیحوں کا تہوار تھا، لیکن 20ویں صدی کے اوائل میں اس کو ایک سیکولر تہوار کے طور پر منایا جانا شروع کر دیا گیا۔ اس کو سردیوں کی چھٹیوں کے تہوار کے طور پر منایا جانے لگا، اور اس میں خاص طور پر ایک افسانوی شخصیت کا اہم کردار ہے جس کو ہم سینٹا کلاس کہتے ہیں۔ بچے بڑی خوشی کے ساتھ سینٹا کلاس کے ساتھ جا کے تصویریں کھنچواتے ہیں، لیکن ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ ایسٹرن کلچر میں سینٹا کلاس کو کرسمس فادر کہا جانے لگا، جو ایک اچھی روایت قائم ہوئی۔ اور پھر مسیحی کرسمس کو 25 دسمبر کے دن مناتے ہیں، جو کہ گریگورین کیلنڈر کے مطابق 25 دسمبر بنتا ہے، اور جو آرتھوڈاکس چرچ ہے وہ جولین کیلنڈر کے مطابق اس کو 7 جنوری کو مناتے ہیں۔ دونوں کیلنڈروں میں 10 یا 12 دن کا فرق ہے۔ اس فرق کے حساب سے آرتھوڈاکس چرچ اس کو 7 جنوری کو مناتا ہے۔ مسیحی اور غیر مسیحی دونوں آج کل کرسمس کو روایات سے ہٹ کر منانے لگے ہیں، جیسے کہ کرسمس ٹری، نیچرلی فر ٹری اگر کہیں پہ اویلیبل نہ ہو، جیسے انڈیا میں آم کا درخت یا کیلے کا درخت وہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے بہت سی لوکل جو اس میں روایات ہیں، علاقائی روایات اس میں شامل ہوتی گئی ہیں، لیکن اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر ہم کرسمس کی روایات میں علاقائی روایات کو شامل کر لیں، لیکن خاص خیال ہمیں رکھنا ہوگا کہ کیا ہم کہیں پہ کرسمس میں سے کرائسٹ یا یسوع کو نکال کر باہر تو نہیں پھینک رہے۔ لیکن آج بھی دنیا کے ایوانوں میں یہ بات کی جاتی ہے کہ کیوں نہ کرسمس کو تھینکس گیونگ اور نیو ایئر کی طرح ایک سیکولر تہوار بنا دیا جائے، جس کی منظوری اعلیٰ عدالتوں سے لی جائے یا قانونی ایوانوں سے لی جائے۔ امریکہ میں یہ مہم چلی تھی، لیکن جو ڈیووشنل کرسچنز ہیں انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اور ایسا کرنے سے انہوں نے اعلیٰ عدالتوں میں اور قانونی ایوانوں میں اس میں رکاوٹ ڈالنے میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ لیکن امریکہ میں اور دوسری جگہوں پر یہ کوشش کی جاتی رہی ہے، اور کسی حد تک کمرشل دنیا میں یہ چیز وہ منوا چکے ہیں کہ اس کو ایک سیکولر ہالیڈے کہہ دیا جائے۔ اس کو آپ گریٹنگ کارڈز میں دیکھیں ہوں گے کہ وہاں پہ ہیپی ہالیڈیز لکھا جاتا ہے۔ اور پھر امریکہ میں تو ایک مہم چلی ہوئی ہے کہ کرسمس سیزن میں یہودیوں کے تہوار ہنوکا کو بھی اتنی اہمیت دی جاتی ہے جتنی کہ کرسمس کو دی جاتی ہے۔ یہ دراصل کرسمس کو سیکولر بنانے کی ایک مہم ہے۔ اور پھر کئی جگہ کے اوپر ہم نے دیکھا کہ میری کرسمس
جو کہ 15ویں صدی سے میری کرسمس چلتا آ رہا تھا، سڈنلی انگلینڈ میں سے اس کو ہیپی ہالیڈیز یا ہیپی کرسمس جو ہے وہ کہا جانے لگا۔ کوئین الزبتھ نے کسی جگہ پہ میرا خیال ہے اس کو ہیپی کرسمس کہا تھا، تو وہاں پہ یہ روایت چل گئی۔ لیکن روایتی طور پر اٹ از اے میری کرسمس، اٹس ناٹ ہیپی کرسمس، کیونکہ میری اور ہیپی کے دو فرق معنی ہیں۔ اور پھر کرسمس کے دنوں میں جان بوجھ کر میڈیا میں ایسے پروگرام چلائے جاتے ہیں، ان باتوں کے اوپر بحث کی جاتی ہے کہ 25 دسمبر یسوع کی پیدائش کا دن نہیں ہے، اور یہ بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ کرسمس کا جو دن ہے یہ رومنز کا کوئی پیگن دن ہے، وہ اس دن کو سورج کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن اگر آپ تاریخ کو بغور مطالعہ کریں تو پہلی صدی کے مسیحوں نے 24 مارچ کو ہی مریم کی حاملہ ہونے کا دن منانا شروع کر دیا تھا، اور اس کے 9 مہینے کے بعد 25 دسمبر ہی مسیح کی پیدائش کا دن، یسوع کی پیدائش کا دن بنتا ہے۔ لیکن بعض لوگ تو یہاں تک پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی یسوع کی پیدائش کی جگہ اور اس کی پیدائش کے دن کا سیکولر ہسٹری میں کوئی ذکر نہیں۔ لیکن وہ لوگ شاید یہ نہیں جانتے کہ یہ جو سیکولر ہسٹریز لکھی جاتی ہیں وہ بادشاہ کی منظوری کے بغیر نہیں لکھی جاتی۔ اگر رومنز ہسٹری لکھی گئی تو ایمپرر کی اس میں مداخلت تھی، اور چونکہ ایمپرر اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا تو وہ کسی طریقے سے بھی اس چیز کی اجازت نہیں اس نے دی کہ اس میں یسوع کی پیدائش کا ذکر کیا جائے، اس کے مقام کا ذکر کیا جائے، اور مسیحیت کو ایک نیا مذہب بنا کر پیش کیا جائے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ سیکولر ہسٹری میں یہ چیزیں نہیں ملتی تو آپ اس چیز کے اوپر یقین نہیں کرتے کہ یسوع جو تھا وہ ہمارے لیے پیدا ہوا تھا۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ داؤد نبی کی بہت بڑی کنگڈم تھی، اس کے بیٹے سلیمان نے ٹیمپل بنایا جس کی آج بھی بنیادیں موجود ہیں، لیکن ڈیوڈ کی کنگڈم کا کہیں بھی ایجپشن ہسٹری میں یا سیرین ہسٹری میں یا شام کی تاریخ میں ذکر نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ڈیوڈ کی کوئی کنگڈم نہیں تھی۔ تو برائے مہربانی یہ دلائل جو ہیں یہ آپ میڈیا میں یا فیس بک پہ یہ دلائل پیش نہ کریں کہ یسوع کا ذکر رومن امپائر، اس وقت کی رومن امپائر کی ہسٹری میں نہیں ہے، نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی خداوند یسوع مسیح کو اس کا بیٹا یا اس کو ایک لیڈر جس نے ایک نئی تحریک دی دنیا میں، جس کو ہم مسیحت کہتے ہیں، اس کا وہ ذکر کریں۔ They were prejudiced. They would not write these things in their documents. اور پھر کئی جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ کرسمس کی مخالفت شروع ہو گئی ہے، جیسے کرسمس کی جگہ پہ ایکس میس لکھ دینا یا EXMAS تحریر کر دینا، یہ بھی ایک کمپین ہے جو کرسمس میں سے کرائسٹ کو نکالنے کی ایک کوشش ہے، تاکہ مسیح کو، خداوند یسوع مسیح کو کرسمس سے نکال دیا جائے۔ اور پھر کرسمس ٹری کی جگہ پہ اب تو نیو ایئر ٹری آنا شروع ہو گیا ہے۔
بغیر کسی وجہ کے صرف اور صرف کرسمس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے اب آپ نیو ایئر ٹریز بھی دیکھتے ہیں مارکیٹ میں موجود ہیں. اور پھر بہت سی تحریکیں چلیں. جو کمیونسٹ رجیم تھی 1936 میں سوویت یونین نے، انہوں نے باقاعدہ ایک کرسمس کے دنوں میں یہ تحریک چلائی کہ کرسمس نہیں منایا جائے گا سوویت یونین میں. لیکن جب وہ کمیونسٹ رجیم ختم ہوئی کارل مارکس کی، تو یہ پھر یہ جو کرسمس کی مخالفت کی جو تحریک تھی یہ بھی ختم ہو گئی. چین میں کئی جگہوں پہ ایسی تحریکیں چلیں. کرسمس کے دنوں میں چرچز بند کر دیے گئے اور پھر وہاں پہ یسوع کی تصویریں ہٹا کر وہاں پہ جو ان کا پریزیڈنٹ ہے اس کی تصویریں لگا دی گئیں. اور پھر آپ دیکھیں میری کرسمس کا جیسے میں نے بتایا اس کی جگہ لے لی ہیپی کرسمس میں. اس کی وجوہات انگلینڈ ہی ہی زیادہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کوئین کے ذہن میں یہ کیسے آیا کہ ایک ٹریڈیشنل کیرل ہے وی وش یو اے میری کرسمس، آپ نے اس کو تبدیل کر کے یہ کہنا شروع کرنے کی کوشش کر دی وی وش یو اے ہیپی کرسمس. آئی ڈونٹ نو کہ کیا وجوہات تھیں. پھر ٹرکی میں ہم نے دیکھا کہ کرسمس کی ایک سیکولر ورژن جو تھی اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا. سانٹا کلاس کی جگہ پہ نوئل بابا کو انٹروڈیوس کرا دیا گیا. اور یہ ساری کی ساری تحریکیں ہیں جو کہ کرسمس سے خداوند یسوع مسیح کو نکالنے کی کوشش ہے. اور اس کو ہم وار آف کرسمس بھی کہتے ہیں. حقیقی جنگ خدا کے کلام کی صداقت کی جنگ ہے. یہ جو جنگ ہے یہ خدا کے کلام کی صداقت کے خلاف جنگ ہے. اور مسیحی ان سارے جھوٹے دلائل کا سامنا کرتے آئے ہیں، ان کو کرنا پڑتا ہے. اور یہ لوگ خدا کے کلام کو جھٹلانے اور اس کو جھوٹا ثابت کرنے میں پیش ہوتے ہیں. لیکن مسیحوں کے لیے کرسمس کو صرف ایک تہوار ہی نہیں ہے. وی ڈونٹ سیلیبریٹ ایز اے فیسٹیول. یس، ہم اپنے دوستوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اپنے خاندانوں کو اکٹھا کرتے ہیں، چرچ کے ممبرانس کو اکٹھا کرتے ہیں، ایک خوشی مناتے ہیں. لیکن اس سیلیبریشن کا یا تہوار منانے کا جو خاص مقصد ہے جو کہ ایسٹر 9:22 میں دی گئی ہے کہ یہ جو تہوار ہیں یہ دراصل غریبوں کو خیرات دینے کے تہوار ہیں. ہمارے ہاں یہ روایات پائی جاتی ہے کہ ہم کرسمس پہ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں. بہت سے جو اچھے مسیحی ہیں وہ تحائف لے کے جاتے ہیں. پاکستان میں نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ غریبوں کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں. دس از اے ٹرو اسپرٹ آف کرسمس. لیکن سب سے بڑھ کے جو کرسمس کی جو اسپرٹ ہے یا کرسمس کا جو پیغام ہے وہ یسایہ 9:6 میں پایا جاتا ہے. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. کرسمس دراصل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا نے کس طریقے سے اپنا بیٹا بخشا، اس کو دنیا میں بھیجا، اور یہی امن اور سلامتی کا شہزادہ ہمارے لیے کرسمس کا خاص پیغام ہے.
ہمارے ہاں پاکستان میں کچھ روایات پائی جاتی ہیں کہ کچھ چرچز اور کچھ اسکول کرسمس سیلیبریشن میں باہر کے لوگوں کو بھی اکٹھا کرتے ہیں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اس کی ہم مخالفت نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیں کہ کسی طریقے سے آپ کرسمس کی اسپرٹ جو ہے، کرسمس کی اصلی جو اہمیت ہے، اس کو نہ بھول جائیں. اس کو صرف کیک کاٹنے کا ہی تہوار نہ منایا جائے، کیک کاٹنے کی ہی تقریب نہ منائی جائے، لیکن اس چیز کو ضرور بیان کیا جائے کہ ہم مسیحی کرسمس کیوں مناتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، جن کو آپ مہمان کے طور پر بلاتے ہیں، وہ یہ جانیں کہ کرسمس کی کیا اہمیت ہے اور کرسمس کا کیا پیغام ہے، کہ دیکھو تمہارے لیے ایک بیٹا تولد ہوا. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو موومنٹ ہے کرسمس کو سیکولر بنانے کی، اس کو کنڈیم کریں، اور جن طریقوں سے کرسمس کی سیلیبریشنز میں سیکولر چیزیں شامل ہو رہی ہیں، مثال کے طور پہ ویسٹ میں تو بہت سے ایسے سانگز ہیں جو دراصل کرسمس کیرلز نہیں ہیں، سیکولر سانگز ہیں، لیکن ان کو کرسمس کیرل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جس میں جنگل بیلز کا جو سانگ ہے، اٹ از ناٹ اے کرسمس کیرل، لیکن ہمارے ہاں گایا جاتا ہے. آج بھی میں نے ویڈیو میں دیکھا کہ کچھ پاکستان میں بچے جنگل بیلز گا رہے ہیں. تو برائے مہربانی ان چیزوں کو احتیاط سے دیکھیں، محتاط رہیں کہ کیا ہم کرسمس سیلیبریشن میں سیکولرزم کو شامل تو نہیں کر رہے. تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے.